بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 92 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قانون اتمام حجت کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس سلسلے کی اور اس اعتراض کی آج آخری نشست ہے۔ قسط نمبر 21 آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اب تک جتنے موضوعات زیر بحث آئے ہیں اس میں سب سے مفصل اور طویل موضوع یہی تھا اور بہت پھیلا ہوا بکھرا ہوا موضوع تھا۔ میں ابتدائی میں آپ کے شکریہ کے ساتھ کہ ابھی تک آپ ان ضمنی اشکالات اور ان اطلاقی پہلوؤں کا بھی جواب دے رہے ہیں۔ گزشتہ 2 نشستوں میں ہم نے سلسلہ جاری رکھا، آج انشاءاللہ یہ خاتمے کو پہنچے گا اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس قانون کو، غامدی صاحب کی اس پریزنٹیشن کو سننے سمجھنے کے بعد جو کچھ اشکال اعتراض ذہن میں آتا ہے اس کو غامدی صاحب کے سامنے پیش کریں اور آئندہ بھی کبھی آئے گا تو انشاءاللہ اس کو اس کا حصہ بنائیں گے اور وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ غام صاحب آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ نشست میں آپ سے میں نے ایک سوال کیا تھا قوم یونس کے بارے میں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ صرف ایک قوم تھی قریش سے پہلے کہ جنہوں نے مہلت کے دوران عذاب کو آنے سے پہلے ایمان کو قبول کر لیا تھا۔ اس کی تفصیل آپ نے بتائی تھی، قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ ایک چیز آپ نے ذکر کی تھی کہ 40 دن کی مہلت دی گئی۔ یہ 40 دن کی مہلت کا قرآن مجید کے اندر تو کہیں ذکر نہیں ہے، اس کا مصدر کیا ہے، کہاں سے اخذ کیا آپ نے؟ بائبل میں ان کا ایک پورا صحیفہ ہے جسے صحیفہ یونا کہا جاتا ہے، اس پہ اس کی پوری تفصیل ہے۔ اچھا، یعنی انہوں نے کس طرح سے دعوت دی، اس کا رد عمل کیا ہوا، اس پہ مہلت کی مدت کیسے شروع ہوئی۔ میں اس کا اقتباس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ میری تفسیر البیان ہے، اس میں میں نے یہ پورا اقتباس نقل کیا ہے، یہ سن لیجئے۔ بلکہ سیدنا یونس کے بارے میں کچھ معلومات بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں نے لکھا ہے یونس علیہ السلام وہی پیغمبر ہیں جن کا نام بائبل میں یونا آیا ہے۔ ان کا زمانہ 860 اور 784 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ یہ اشور سیریا والوں کی ہدایت کے لیے عراق میں مبعوث ہوئے تھے۔ نینوا کا مشہور شہر انہی اشور والوں کا دارالسلطنت تھا اور اس زمانے میں تقریباً 60 کلومیٹر کے دور میں پھیلا ہوا تھا۔ ان کی قوم کے ایمان کا واقعہ بائبل کے صحیفہ یونا میں اس طرح بیان ہوا ہے۔ اب یہ بائبل کا اقتباس ہے، صحیفہ یونا کا یہ 3 باب ہے اور 3 سے 10 تک آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ تب یونا یعنی یونس خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ 40 روز کے بعد، یہ 40 روز کی مہلت ہے جو ان کو آخر میں ملی، جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ کی قوم کو 50 دن کی مہلت آخر میں ملی۔ ٹھیک، اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر یعنی اس مہلت کی مدت میں نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ یعنی اس درجے میں توبہ و انابت ہوئی، بادشاہ بھی شامل ہو گیا، اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ و زاری کریں، یعنی اس طرح توبہ کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے۔ یعنی جو مہلت کی مدت ہے اس میں وہ توبہ کر رہے ہیں، اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ تو یہ پوری رودات بائبل میں بیان ہو گئی ہے۔ قرآن مجید کا طریقہ ہے، اس نے اجمال کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا ہے، چنانچہ وہاں پر بھی بالکل اسی طریقے سے مہلت دی گئی جس طرح سے باقی معاملات میں مہلت دی جاتی ہے۔ اللہ کا قانون رسولوں کے بارے میں ایک ہی ہے، اور اس قانون کا اطلاق بھی اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح اس کی تفصیلات میں بیان کر چکا ہوں۔ ٹھیک، ہم سب یہ نقطہ آپ نے واضح فرمایا، اتنی بات زیر بحث آئی جتنی بات وہاں پر بتانا مقصود تھی۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ بیان فرمائیے گا، امام الرسل ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بعد
پوری کی پوری جو اسکیم ہے رسالت کی، اس میں یہ تبدیلی ہوئی کہ قوموں کا استفاع ہوا اور اس کے بعد قوموں کو وہ ذمہ داری دی گئی، اور انہی کے اندر پھر رسولوں کی آمد بھی خاص رہی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر بھی کیا عذاب آیا تھا؟ آپ بھی رسول تھے، بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف۔ اس عذاب کی ردات جب ہم نے آپ سے ماضی کے انبیاء کی ردات سنی تو وہاں پر بھی زیر بحث نہیں آئی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اتنے بڑے رسول کی موجودگی میں اس کی قوم پر عذاب نہیں آیا تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قانون اتمام حجت ہر رسول کے ساتھ چلتا رہا؟ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ بنی اسرائیل سیدنا ابراہیم کی قوم نہیں ہے، وہ تو ان کی اولاد ہے۔ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم پر عذاب کے بعد ایک دوسرا مشن دیا گیا تھا۔ ٹھیک، اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ اس دوسرے مشن کے لحاظ سے ان کی جو اولاد ہوئی اس کے ایک حصے کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، دوسرے بنی اسماعیل ہے۔ ایک حصے کو فلسطین میں آباد کیا گیا، دوسرے کو جزیرہ نمایاں عرب میں آباد کیا گیا۔ یہ بعد کے دور کی چیز ہے۔ وہ عراق کے شہر ار میں مبعوث ہوئے تھے، اس علاقے میں ان کی قوم تھی۔ ان کی قوم پر بھی اسی طریقے سے انذار ہوا، وہ انہی مراحل سے گزری۔ اس کے بعد اتمام حجت کا مرحلہ آ گیا، پھر اظہار برات کیا گیا، اس کی تفصیلات بھی قرآن میں ہے۔ اچھا، اور جب وہ وہاں سے نکلے تو پھر ظاہر ہے کہ اسی اصول کے مطابق جو اللہ نے بیان کیا ہے ان کی قوم پر بھی عذاب آیا۔ قرآن مجید نے اس عذاب کی تفصیلات بیان نہیں کی۔ کیوں بیان نہیں کی؟ اس لیے کہ انہی قوموں کا قرآن تفصیل سے ذکر کرتا ہے جن سے اہل عرب واقف تھے۔ یعنی قرآن یہاں تاریخ نہیں سنا رہا ہوتا بلکہ وہ عبرت دلا رہا ہوتا ہے، استدلال کر رہا ہوتا ہے۔ تاہم سورہ توبہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن نے انہی قوموں میں ذکر کیا جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو میں آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کی روشنی میں خود دیکھ لیجئے کہ ان کی قوم کا کیا معاملہ ہوا۔ چنانچہ فرمایا ہے، یہ آیت 70 ہے، الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراہیم و اصحاب مدین والمؤتفقات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ تو یہ سن لیجئے، کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے؟ یعنی قریش کو خطاب کر کے کہا ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب منڈلا رہا ہے، تمہیں پہلی قوموں کی خبر نہیں پہنچی؟ اب ذرا قوموں کا ذکر سنیے۔ نوح کی قوم، ان کے عذاب کی تفصیلات قرآن میں ہیں۔ جی، عاد و ثمود، ان کی تفصیلات بھی ہیں۔ ابراہیم کی قوم، اچھا، اس کے ساتھ بیان کی۔ اس کے ساتھ بیان کی ہے۔ مدین والوں اور ان بستیوں کی خبر جنہیں الٹ دیا گیا، اچھا، یعنی ان بستیوں کی خبر جنہیں الٹ دیا گیا۔ تو وہ سب بستیاں ہیں، عاد کی بستیاں، سمود کی بستیاں، اسی طرح قوم نوح جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، یعنی ان سب بستیوں کے رسول۔ سو ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ میں نے اس کا حاشیہ لکھا ہے، یعنی یہ جو قوم ابراہیم یا ابراہیم کی قوم کا ذکر ہے، اس سے ابراہیم علیہ السلام کی وہ قوم مراد ہے جسے انہوں نے دعوت دی، بنی اسرائیل نہیں، یہ ان کی اولاد ہے۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کی وہ قوم مراد ہے جسے انہوں نے دعوت دی مگر اس نے ان کی یہ دعوت رد کر دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس کو چھوڑ کر نکل آئے۔ اچھا، یہ اولاد ان کے ہاں اس کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو آباد کیا ہے فلسطین میں یا جزیرہ نما عرب میں۔ ابراہیم علیہ السلام نبوت کے ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائز تھے۔ قرآن نے جس طریقے سے یہاں اس قوم کا ذکر کیا ہے اس سے واضح ہے کہ ان سب قوموں کی طرح جن پر رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کیا گیا، ان کی ہجرت کے بعد وہ بھی عذاب کی زد میں آ گئی تھی۔ تو یہ میں نے اس کے اوپر تفصیل سے لکھ دیا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ تاریخ میں کیا ذکر ہے کیا نہیں ہے، وہ تاریخ کا موضوع ہے۔ قرآن مجید نے صراحت کر دی ہے کہ ان کی قوم پر بھی اسی طرح عذاب آیا۔ اچھا، نقطہ آپ نے واضح فرمایا، سیدنا ابراہیم کی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، خود قرآن مجید کی صراحت واضح کرتی ہے اس پورے کے پورے اشکال کو۔ ایک اور ضمنی چھوٹا سا پہلو بیان کیجیے گا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ ہم نے قانون میں جانا تھا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، ہر قوم امت کے لیے ایک رسول ہے، جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم آ گئے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی وقت میں آپ ہی کے عزیز ہیں سیدنا لوط علیہ السلام، قریب کا علاقہ ہے، تو یہ ایک ہی وقت میں دو رسول جو ہیں وہ کیسے ایک قوم کی طرف آ گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ سیدنا ابراہیم کی قوم تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ عراق کے شہر ار میں تھی، وہیں ان کی بعثت ہوئی، وہیں اتمام حجت ہوا، اس قوم پر عذاب آیا۔ اس کے بعد یہ وہاں سے آ گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم ایک الگ قوم ہے، اچھا، اور ان کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے قرآن کے اشارات سے بھی اور بائبل سے بھی کہ یہ غالباً وہاں بیائے ہوئے تھے۔
چنانچہ ان کی قوم کی حیثیت سے انہی نے ان پر اتمام حجت کیا۔ سیدنا ابراہیم وہاں کبھی نہیں گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو اس زمانے میں اس جگہ مقیم تھے کہ جہاں ان کو ایک دوسرا مشن سپرد کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہے کہ جب فرشتے آئے اور یہ معلوم ہوا کہ وہ عذاب کی وعید لے کے آئے ہیں، بلکہ عذاب کا تازیانہ برسانے آئے ہیں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مجادلہ کیا اور یہ چاہا کہ یہ عذاب ٹل جائے۔ تو اس کا ان کی قوم سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اور لوط علیہ السلام کے اتمام حجت کے بعد ان پر عذاب آیا۔ اس میں ایک سوال لوگ اور بھی اٹھاتے ہیں، اور وہ یہ کہ قرآن مجید باقی سب قوموں کا ذکر کرتا ہے تو عام طور پر توحید اور شرک کو موضوع بناتا ہے، لیکن ان کے ہاں ایک بالکل دوسری نوعیت کا جرم ہے جس کو بہت نمایاں کر دیا ہے۔ تو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ 3 جرائم ہیں جن میں انتہائی سزا قرآن مجید کہتا ہے کہ قیامت میں بھی مل سکتی ہے، اور یہاں بھی ملی ہے۔ ان میں سے میں نے عرض کیا ہے کہ فواحش بھی، یا فواحش کا اس طریقے کا ارتکاب جیسے کہ ان کی قوم کر رہی تھی، وہ بھی انہی میں شامل ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی بنیاد کے اوپر بھی انتہائی سزا دی جا سکتی ہے۔ تاہم قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ شرک میں مبتلا رہے ہوں گے۔ یہ جرم چونکہ نہایت گھناؤنا تھا اور غیر معمولی تھا، اور مجلسوں میں اس کا ارتکاب کیا جا رہا تھا، ایک طرح کی غلاظت تھی جس میں پوری کی پوری قوم مبتلا ہو چکی تھی، تو اس کو زیادہ نمایاں کر دیا ہے۔ اور اگر شرک کا معاملہ وہ نہ بھی ہو ان کی قوم کا، یعنی وہ بھی تعویل کے کسی شرک میں مبتلا ہوں، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ قتل و غارت گری ہو، یا فواحش کا اس درجے کا ارتکاب ہو، یا شرک کا اظہار، یہ سارے کے سارے وہ جرائم ہیں جو قرآن کی صریح نص کے مطابق آخری سزا کا قوموں کو مستوجب بنا دیتے ہیں۔ اچھا، بہت ہی اہم نقطہ آپ نے یہاں پر بیان کر دیا۔ سوال کے جواب میں بھی آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بیان کیجئے گا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے غیر معمولی رسول پیغمبر، آپ کی رودات قرآن مجید میں جا بجا ذکر ہوئی، اور خود قریش کو حوالہ دے کر کہا گیا ہے کہ اس پچھلی قوم کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہود کو بھی متنبع کیا گیا ہے۔ یہ بیان کیجئے گا کہ ان کی قوم پر جب عذاب آیا، قرآن میں رودات درج ہے کہ فرعون اور اس کے جو حواری تھے، جو اشرافیہ تھی، یا فرعون کی جو ایلیٹ تھی، یا جو گورنمنٹ سرونٹس تھے جو اس کے ساتھ تھے، ان پر تو عذاب آ گیا، لیکن اس قوم مصر کا کیا ہوا کہ جو پوری کی پوری قوم فرعون پر ایمان لا کے کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ عذاب کا قاعدہ تو ہم نے دیکھا نا یہی تھا کہ وہ جو سامنے والی پوری قوم ہے پھر اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ قوم مصر پہ عذاب کب آیا پھر؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے بالکل وضاحت سے بتا دیا ہے کہ وہ مصر کی قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے، یعنی وہ اپنی قوم کی طرف مبعوث تھے، بنی اسرائیل، جن کے بارے میں ان سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کو وہ نکال کے لائیں گے، اور اس طرح ان کا جو استعفیٰ ہوا ہے اس کے تقاضے پورے ہوں گے، وہ فلسطین میں آباد ہوں گے، اسے توحید کا مرکز بنایا جائے گا۔ ان کی بعثت کا ایک پہلو یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ الی فرعون و ملائہ ہی تھے، اچھا، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، شاہی خاندان کی طرف، اور یہ بعثت کی ایک خصوصی نوعیت ہے۔ چنانچہ آپ سورہ اعراف میں دیکھیے، ہر جگہ قرآن مجید نے اسی طرح بیان کیا ہے، الی فرعون و ملائہ۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت مصری قوم کی طرف نہیں ہوئی، چنانچہ اس کا نتیجہ بھی انہی کے لیے نکلا جن کی طرف ان کی بعثت ہوئی تھی۔ انہی پر عذاب آیا، فرعون اس کے لشکری برباد ہوئے، اشرافیہ برباد ہوئی، اس کے عمراء برباد ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن یہ ذکر کرتا ہے، اور اس کے اشارات قرآن میں ہیں کہ یہ لوگ کہیں آسمان پر تو نہیں بستے تھے، اسی قوم کے اندر بستے تھے۔ ان کے دیہات میں بڑے بڑی جاگیرداریاں تھیں، بڑی بڑی ذمہ داریاں تھیں، اور قرآن نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ تو جب یہ عذاب آیا اور ان کے محلات برباد کیے گئے، جب ان کی تنصیبات ختم کی گئیں، جب ان کی کھیتیاں اجاڑی گئیں، تو اس کے کچھ اثرات قوم تک بھی پہنچے، لیکن اصلاً سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت الی فرعون و ملائہ ہی ہوئی تھی، اور قرآن مجید نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مصری قوم کے لیے وہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے نہیں بھیجے گئے۔ ہم سب نقطہ بھی آپ نے بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا کہ کیا وجہ تھی کہ مصری قوم اصلاً مخاطب نہیں تھی، اور عذاب کا معاملہ بھی جب ہوا تو فرعون اور اس کی اشرافیہ کے ساتھ ہی وہ۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا، قانون کے بارے میں ہم نے یہ جانا اور ہر جگہ ہمیں کنسسٹنٹ نظر آیا کہ رسول یا اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے ہی عذاب آتا ہے، یا آسمان سے آتا ہے، زمین سے آتا ہے تو رسول اس کے ساتھیوں سے ہی آتا ہے، اور پھر ان کو غلبہ دیا جاتا ہے۔ سیدنا مسیح کے معاملے میں جس عذاب کا آپ نے ذکر کیا، پڑھ کے بھی سنایا، وہ تو اہل شرک ہیں، اہل کفر ہیں، وہ تیتس رومی ہو یا بخت نصر ہو، ان لوگوں نے حملہ کیا ہے۔ تو اس معاملے میں جو عذاب ہے وہ زمین پہ جو رسول ہیں اس کے ماننے والوں کے ہاتھوں سے کیوں نہیں آیا، اور پھر اس کے نتیجے میں بھی کہ وہ جو قوم تھی سیدنا مسیح کی،
اس کو پھر غلبہ کہاں ملا؟ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ ضرور رسول کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے آئے گا، یعنی انسانی ہاتھوں سے آ جائے گا یا آسمان سے فرشتے آئیں گے۔ ٹھیک، تو انسانی ہاتھوں ہی سے عذاب آیا، اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اٹھا کر لے آیا۔ ہم وہ آیت پڑھ کے سنا چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، جس پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ میرے بندے تھے جن کو میں اٹھا کے لے آیا، اور ان کے ذریعے سے میں نے تمہاری پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ برسا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے عذاب کے لیے استعمال کر لے۔ باقی صحابہ کرام کے ساتھ معاملے کی نوعیت یہ ہے کہ ان کی تعداد زیادہ تھی، وہ ایمان لائے اور اللہ نے ان کے لیے ایک دوسرا فیصلہ کر رکھا ہوا تھا، اور وہ یہ کہ ان کو سرفرازی ملنی ہے، ایک عظیم سلطنت انہیں دی جانی ہے۔ یہ عظیم سلطنت جب آپ کو دی جائے گی اور جب ایسی سرفرازی ملے گی تو اس میں بھی امتحان سے گزرنا ہوگا، اور ہم یہ بتا چکے ہیں کہ تمہیز کا پھر ایک پورا مرحلہ گزرا ہے ان کے لیے، وہ بہت سے امتحانوں میں ڈالے گئے، ان کے لیے آزمائش اور امتحان کا ایک الگ قانون بیان ہوا ہے، وہ اس سے گزرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سرفرازی عطا فرمائی۔ تو یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، عذاب کا قانون وہی سمجھ لیجئے، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک نسخہ ہے جو ہر ایک کو پلانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کر دیا کہ جب میں اپنے رسول بھیجتا ہوں تو اس کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ بتا دیا ہے کہ فیصلے میں کوئی ظلم نہیں ہوتا، یہ بتا دیا کہ اس کے اطلاق کے لیے دوسرے ضوابط کیا ہیں، جس میں بعض چیزوں کے بارے میں ایسے ہی بیان کیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول کے سامنے آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وفات کے بعد آئے۔ صحابہ کرام کے بارے میں البتہ یہ بتایا کہ تمہارے ہاتھ سے ان کو سزا دی جائے گی، اور میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی تعداد زیادہ تھی، انہیں ایک ہجرت کی جگہ میسر آئی، وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ جب تک یہ سب چیزیں نہ ہوں اس وقت تک کسی رسول کے ساتھیوں کو بھی اس پہ مبتلا نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ جن رسولوں پر ایمان لانے والوں کی تعداد 2، 4، 5، 10 تھی، ان کو کبھی یہ زحمت نہیں دی گئی، ان کا معاملہ وہی ہوا کہ اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی، اور اس کے بعد آسمان سے عذاب ٹوٹ پڑا۔ بنی اسرائیل کو چونکہ بالکل برباد نہیں کرنا تھا، یعنی ان کو اصلاً جو سزا دینی تھی، ان کے معاندین کے لیے تو موت تھی، لیکن جو اصلاً سزا دینی تھی وہ ذلت کی زندگی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرا طریقہ اختیار کر لیا۔ عذاب وہ کسی طریقے سے نازل کر دے گا۔ اس وقت جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں بھی وہ دوسری قوموں کو استعمال کرتا ہے، ایسا تو نہیں کہ پیغمبر کے ساتھی عذاب کا تازیانہ برساتے ہیں۔ یہ جو سورہ اعراف میں ان کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ قیامت تک وہ لوگ میں اٹھاتا رہوں گا جو تمہاری پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ وقتاً فوقتاً برسائیں گے، تو وہ میں اور آپ نہیں ہوں گے، پیغمبر کے ساتھی نہیں ہوں گے، وہ دوسری قومیں ہی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ 2-3 ضمنی پہلو تیتس رومی نے جو حملہ کیا تو اس حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر تو سیدنا مسیح کے رخصت ہو جانے کے بعد وہ جو قوم موجود ہے جس نے آپ پر ایمان نہیں لائی، انہوں نے بغاوت کی ہے، اور یہ تو بغاوت ہے رومی سلطنت سے کہ جس کے نتیجے میں ان کے اوپر حملہ ہوا۔ اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے فیصلہ کیا تھا اور اتمام حجت کے بعد سزا کا جو تازیانہ برسانا تھا وہ تیتس رومی کے ذریعے برسانا؟ میں تو نہیں کہہ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بنی اسرائیل میں بتایا ہے کہ میری طرف سے یہ سارا معاملہ ہوا، اور ہم نے انجیل متی کا وہ اقتباس بھی سنا دیا جس میں خود حضرت مسیح علیہ السلام یہی بات کہہ رہے ہیں۔ رہی یہ بات کہ بہانہ بنا، تو بدر میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، یعنی قریش آ گئے تھے، ایک قافلے پر حملے کا بہانہ کر کے آ گئے تھے، اسی کو اللہ نے موقع بنایا اور اس کے بعد عذاب کا تازیانہ برسا دیا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو پابند کیوں کیا جا رہا ہے کہ وہ میری اور آپ کی خواہشات کے مطابق سب کام کرے؟ اس نے بتا دیا کہ میں نے عذاب کا تازیانہ برسایا، وہ فیصلہ کرے گا کس طرح عذاب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ بڑا خوبصورتی سے آپ نے واضح کیا۔ بتائیے گا کہ جب یہ حملہ ہوا تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود سیدنا مسیح کے جو ماننے والے تھے وہ بھی تو آخر تیتس رومی نے جب سب کچھ تہوبالا کر دیا اور سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا تو وہ بھی تو اس میں مارے گئے ہوں گے، لیکن ہم تو یہ جان چکے ہیں کہ رسولوں کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو جو نجات ملتی ہے، یہاں پر تو جو اہل شرک آئے ہیں ان کے ہاتھوں سے وہ مارے گئے۔ میرے علم کی حد تک ایسا کہیں بھی نہیں ہوا، نہ کسی نے بیان کیا، نہ تاریخ میں ایسی کوئی چیز ہے۔ کم و بیش 15-20 سال کا عرصہ ملا جس میں وہ نکل گئے اور انہوں نے جا کے دعوت پیش کی۔ یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بعد میں اس دعوت کو عام کیا، مختلف علاقوں میں جا کر وہ دعوت پیش کی۔ تو ایسا کوئی واقعہ ان کے ساتھ نہیں ہے سوائے ایک اس شخص کے جس نے سیدنا مسیح علیہ السلام کی آخر میں مخبری کی تھی، اس کو بہرحال بڑی بدترین سزا ملی۔ باقی سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق نجات دی۔ ٹھیک ہے، ہم سب نقطہ واضح ہوا۔ ایک اور بنی اسرائیلی کے حوالے سے یہ بات ہے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رسولوں تک کو قتل کر دیا۔
شرک بڑا گناہ ہے، ظاہری بات ہے قومی سطح پہ جب آپ لواطت کو اپنا لیتے ہیں، اوباشی کا فروغ کرتے ہیں، وہ بھی ایک بڑا جرم بن جاتا ہے، لیکن کیا رسولوں کا قتل بھی اس درجے کا جرم نہیں ہے؟ کیا رسول انہوں نے قتل کیے؟ قرآن مجید کی ایک آیت زمین میں پیش کی جاتی ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آیت کے الفاظ ہیں کلما جاءہم رسول بما تحوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون۔ بنی اسرائیلی کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے رسولوں کو قتل کر دیا۔ اگر رسول قتل ہو سکتے ہیں تو پھر تو خدا کی جو پوری اسکیم تھی اتمام حجت کی، وہ ان معاملات میں کیسے روبہ عمل ہوئی؟ دو پہلو ہیں اس میں، دونوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اس کی زبان ہے یا اس کے آداب ہیں، ان کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس میں جب کوئی چیز اصطلاح بن جاتی ہے تو لازم نہیں ہوتا کہ ہر جگہ وہ اپنے اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہو۔ بنی اسرائیل کے بارے میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کے ہاں رسول کی حیثیت دو ہی شخصیتوں کو حاصل ہے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جن سے ان کی ابتدا ہوئی ہے، یعنی ان کے اس دور کی ابتدا ہوئی ہے جب انہیں ایک ذمہ داری دی گئی۔ ابتدا تو سیدنا ابراہیم سے ہو گئی تھی، اور دوسرے سیدنا مسیح علیہ السلام ہیں جو ان کے آخری رسول ہیں، جن کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد پھر وہ معزول کر دیے گئے۔ دو ہی کوئی حیثیت حاصل ہے، باقی سب انبیاء ہیں جو ان کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ قرآن مجید البتہ رسول کا لفظ جس طریقے سے اپنے اصطلاحی مفہوم میں استعمال کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ لفظ خدا کے فرستادوں کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ جس طرح ہم پیغمبر کا لفظ عمومی طور پر بولتے ہیں، یہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن میں جبریل کے بارے میں، جبریل امین کے بارے میں بھی رسول کریم کے الفاظ آئے ہیں، تو یہ لفظ کا عمومی استعمال ہے، یعنی لفظ اپنے لغوی مفہوم میں، اپنے عمومی استعمال میں بھی آتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کسی موقع پر اصطلاحی مفہوم میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ اس کے لیے زبان کا ذوق پیدا کرنا چاہیے، یہ منطق نہیں ہوتی، اس میں مختلف پہلوؤں سے الفاظ اپنے محل پر آتے ہیں اور ان کا محل بتاتا ہے کہ یہاں وہ کس معنی میں ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ صلاۃ کتنی بڑی اصطلاح ہے نماز کے معنی میں، یعنی ایک تعبیر ہے جو ہمارے ہاں عام ہو چکی ہے، جگہ جگہ قرآن مجید اقیم الصلاۃ کہتا ہے تو اس سے مراد وہ نماز ہے، لیکن یہی صلاۃ اپنے لغوی مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے، اور اس کی مثال بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ اس طرح کے دسیوں الفاظ ہیں۔ ہمارے ہاں بدعت کے بارے میں بھی یہ غلط بحث اسی وجہ سے پیدا ہوئی، یعنی نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، لیکن بدعت کا ایک اصطلاحی مفہوم بھی ہے، اس میں ظاہر ہے میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں کہ ہر بدعت ایک گمراہی ہے اور اس گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ تو اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے، پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک موت کا تعلق ہے، جس وقت رسول اپنے مشن کو مکمل کر لیتا ہے تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی ایک صورت یہ ہے کہ جو بھی عذاب آنا ہے اس کا کچھ حصہ اسے دکھایا جائے گا، یہ ہم بیان کر چکے ہیں، یا یہ ہے کہ او نتوفینہ کا وفات دی جائے گی۔ اب وفات مرض سے ہو، کسی کے ہاتھوں سے ہو، اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ یعنی اصلاً تو اس سے کوئی فرق نہیں واقع ہوتا، لیکن ہمیں قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو قریب نہیں آنے دیتے، یعنی ان کے دشمنوں کو قریب نہیں آنے دیتے، اور یہ بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وضاحت سے بیان کی ہے۔ سیدنا مسیح کے بارے میں قرآن نے جس لب و لہجے میں تردید کیا اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے۔ حضور کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اگر مشن مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد دنیا میں جانا ہے، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جانے کا طریقہ کیا ہے اور جانے کا ذریعہ کیا چیز بنے۔ ٹھیک ہے، ہم سب یہ نقطہ آپ نے بڑی خوبی سے واضح کیا۔ کچھ ضمنی پہلو ہیں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کی طرف آتے ہیں، اور وہ بھی کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت بڑی تفصیل سے زیر بحث آئی، سورہ توبہ کے اندر تھی، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ مہلت کی مدت کے دوران اگر کوئی امان طلب کرتا ہے تو اس کو امان دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات سن لے۔ اس پر کچھ اشکالات ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ عذاب کی جو سنت ہے وہ تو یہ ہے کہ جب عذاب دینے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد کوئی مہلت نہیں دی جاتی۔ سورہ ہجر کی آیت ہے جس کے الفاظ ہیں، اور جس بھی بستی کو ہم ہلاک کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور کوئی قوم بھی اپنی ہلاکت کے وقت مقرر سے نہ تو آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے۔ اگر ان کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا تو پھر مہلت کیوں دی؟ قرآن تو کہتا ہے عذاب جب آتا ہے تو پھر دفعتاً آ جاتا ہے، یعنی جب آئے گا تبھی آئے گا نا، مہلت کی مدت میں کیسے آ جائے گا؟ مہلت دی کیوں جاتی ہے؟ یعنی مہلت اسی لیے تو دی گئی کہ لوگ ایمان لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ایک وقت مقرر ہے اس سے پہلے سب کے لیے اس کا موقع ہے، ورنہ مہلت کے معنی کیا ہے؟ یعنی پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی پیغمبر آ کے ایک بات کرے اگلے دن اللہ کا عذاب آ جائے۔ اچھا، عذاب آنے کے بعد مہلت نہیں ہوتی؟
عذاب آنے کے بعد جس وقت عذاب آ جائے گا اس کے بعد تو پھر کسی کے لیے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. ٹھیک. لیکن اس سے پہلے جب دعوت کا دور ہے تب بھی مہلت ہے، انذار کا دور ہے اس وقت بھی مہلت ہے، ہجرت و برات کا دور ہے اس وقت بھی مہلت ہے. پیغمبر چھوڑ کے آ گئے ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ بہت سے لوگ ایمان کی طرف مائل ہو چکے ہیں، اس میں بھی مہلت ہے. اس کے بعد پھر آخری زمانے میں جب یہ کہا 4 مہینے، تو یہ 4 مہینے کیوں کہا گیا تھا؟ یعنی اس دوران میں کوئی ایمان نہیں لا سکتا تھا، آ کے یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ مجھے دین بتا دیجئے. اگر یہ دروازہ بند ہو گیا تھا تو پھر تو یہ بے معنی الفاظ ہوئے، پھر 4 مہینے کے کیا معنی ہے؟ اس کے بعد جب یہ کہا گیا کہ فیضن سلخ الاشر الحرم، تو اس کا مطلب ہے 50 دن کی اور مہلت ہے. تو اس مہلت کے دوران میں جس کا جی چاہے وہ آئے، آ کے ایمان قبول کرے، اس میں اشکال یا استباد کیا ہے؟ یہ مہلت اسی لیے تو دی جاتی ہے کہ آخری وقت میں بھی جس طرح کے اس دنیا میں جو مہلت دی گئی ہے اس میں بھی موت کے وقت سے پہلے ہر شخص کے پاس توبہ کا موقع ہے، تو یہ ان سے کیوں چھین لیا جائے؟ ہاں، نقطہ بالکل واضح کر دیا آپ نے. ایک اور بات کی جاتی ہے، خود رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو جو مہلت دی گئی، کہا جاتا ہے کہ عذاب کے نزول کے بعد ایمان نفع بخش نہیں ہوتا، معتبر نہیں ہوتا. قرآن کی آیت سورہ سجدہ کی پیش کی جاتی ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ فیصلے کے دن کافروں کا ایمان ان کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. اب جب یہ معاملہ ہوا اور کہا یہ گیا کہ تلوار آ گئی ہے اور آگے سے کوئی بندہ کہتا ہے مجھ تک تو بات ہی نہیں پہنچی تھی، تو اب عذاب تلوار کا دیکھنے کے بعد اس نے کہا، قرآن تو سورہ سجدہ میں کہہ رہا ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد ایمان کوئی نفع بخشی نہیں ہوگی. یہ بات کہ مجھ تک تو بات ہی نہیں پہنچی تھی، یہ تو مہلت کی مدت کے دوران میں تھا. اب رہ گئی یہ بات کہ جس وقت عذاب کا نزول ہو گیا، یعنی عذاب آ گیا، اس وقت تک دنیا کے لحاظ سے تو ایمان نافع ہو جائے گا، لیکن آخرت کے لحاظ سے نافع نہیں ہوگا. اور جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں وہ دوسرا ہی پہلو زیر بحث ہے. یعنی ایمان کے نافع ہونے کے 2 پہلو ہیں. ایک یہ کہ دنیا میں آپ کو مہلت مل گئی، یہ مہلت تو منافقین کو آخر تک ملی رہی. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حقیقت میں ایمان نہیں لائے ہوئے تھے. سورہ توبہ میں جو قرآن کی آخری صورتوں میں ہے وہ زیر بحث ہے، اور یہ خود سورہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ 9-10 ہجری میں یہ ساری بات ان سے کی جا رہی ہے. اس وقت بھی ان کے اوپر کوئی عذاب کا تازیانہ نہیں برسایا گیا، مہلت رہی. وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. ان میں سے بہت سے لوگ، ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا گیا سوائے ان لوگوں کے جن کا ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں. تو اس وجہ سے مہلت تو ان کو بھی دنیا میں ملی، اور دنیا کے لحاظ سے ان کا وہ ایمان جو منافقانہ ایمان تھا ان کے لیے نافع بھی ہوا. لیکن کیا وہ قیامت میں بھی نفع بخش ہو جائے گا؟ نہیں، وہ تو قرآن نے بتا نہیں ہوگا. قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ قیامت میں تو وہ منکرین سے بھی نیچے کے جہنم کے درجے میں ہوں گے، فی الدرک الاسفل من النار. تو یہاں بھی جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس سے مراد ہے آخرت میں نافع نہیں ہوگا. یعنی وہ ایمان جو دنیا میں آپ کو تلوار سے بچا لے گا وہ بس دنیا ہی میں ضمانت ہے. آخرت کا معاملہ آخرت کے ساتھ ہے، اور وہاں کا قانون یہی ہے کہ نہ موت کے وقت کی توبہ قبول ہے، وہ سورہ نساء میں بیان کر دیا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی نے موت کو سامنے دیکھ کر گناہوں سے توبہ کی ہے، بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کر کے یہ کہا ہے والذین یعملون السوء بجہالہ، وہاں بھی یہی کہا ہے کہ اس وقت قبول نہیں کرتے. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ علامات قیامت میں یہ آتا ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی. یہی صورتحال ان لوگوں کی بھی ہے جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. اس وقت تو فرعون ایمان لے آیا تھا. تو قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اب ایمان لانے کا کیا فائدہ، یعنی کس لحاظ سے؟ آخرت کے لحاظ سے. تو نفع بخشی کا ایک پہلو دنیا کا ہے، ایک آخرت کا. دنیا میں دنیا کا قانون ہوگا، آخرت میں آخرت کا قانون ہوگا. وہاں دنیا کا قانون نہیں، آخرت کا قانون بیان ہوا ہے. اس سے پہلے سورہ یونس میں ہم دنیا کا قانون بیان کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا. اچھا، اسی آیت سے بعض لوگ اشکال بھی پیدا کرتے ہیں کہ چند 100 کلومیٹر کا ایریا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس امکان کو مان رہے ہیں کہ کوئی شخص آگے بڑھ کے کہہ سکتا ہے بھئی مجھ تک تو بات ہی نہیں پہنچی تھی، اب مجھے بتاؤ تمہارا دین اسلام کیا کہتا ہے. تو وہ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ اتنا بڑا مارکہ، اتنا بڑا فیصلہ، عذاب کا نزول اتمام حجت کے نتیجے میں ہو رہا ہے. 23 سال میں اگر چند کلومیٹر ریڈیس کے علاقے میں وہ اتمام حجت نہیں ہو سکا اس شخص پہ، تو اب 4 مہینے کی اس مہلت کے اندر وہ کیسے آگے اتمام حجت کرا لے گا؟ کبھی دیکھا ہے جغرافیہ میں کہ جزیرہ نما عرب کتنا بڑا ہے؟ وہ چند کلومیٹر ہے. بہت بڑا ملک ہے، صحراؤں میں پھیلا ہوا ہے، کہاں کہاں لوگ بستے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر کے معاملے میں تو ہم یہ قانون بیان کر چکے ہیں کہ وہ ام القریٰ میں بھیجے جاتے ہیں. ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دروازوں پر جا کر دستک دیں. لوگوں کی ذمہ داری ہے. تو لوگوں کی اس ذمہ داری میں اللہ مہلت دیں گے نا. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے بارے میں یہ کہیں کہ میں نے یہ 2 دن کی مہلت تھی، 4 دن کی مہلت تھی. اس ساری مہلت میں لوگ آئیں گے، تدریج کے ساتھ آتے رہیں گے. اس میں جب آخر میں بھی یہ کہا گیا کہ 50 دن کی مہلت ہے تو آپ راستہ بند کیسے کر سکتے ہیں؟ اس دوران میں بھی کوئی آئے گا تو اس کا استقبال ہی کیا جائے گا.
تو یہ امکان تو ہر جگہ موجود ہے. صحابہ نے بھی جب اقدام کیا ہے اس وقت بھی پورا امکان تھا کہ لوگ آتے وہ آ کے یہ کہتے کہ ہم دعوت سننا چاہتے ہیں. تو لازم ہے کہ ان کو مہلت دی جائے، لازم ہے کہ اللہ کا کلام ان کو سنایا جائے. یہ مہلت کا قانون اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کے پورے معاملات میں ہے، یہی قانون اس ضابطے میں ہے، یہی قانون قیامت میں مواخذے سے متعلق بھی. یہاں سے نقطہ بھی آپ نے واضح فرمایا اور بڑی اچھی مثال بھی دی. اس میں ایک اور پہلو بیان کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے جب اقدام کیا، جس کے بارے میں آپ نے پوری تفصیل بتائی تھی، کسی قانون کے تحت یہ سب کچھ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی دے دی تھی. اتمام حجت کے جو مراحل ہیں، رسول دعوت دے، لوگوں کو مہلت دی جائے، مائیت کا ظہور وہ دیکھ لیں آ کر، یہ سب معاملہ بھی ہوا. لیکن اس کے لیے جو چیز آپ نے پیش کی وہ تو ایک خط تھا، اور خط خبر واحد ہوتا ہے، اور ہم ہی جانتے ہیں، پوری امت کا علم اس میں متفق ہے، یہ کوئی اسٹیبلش ہسٹری نہیں بلکہ ایک ضمنی ماخذ ہے. تو اگر اس خط کے اوپر کل یہ کوئی اشکال پیش کر دیا جائے، کوئی سند کی بحث ہو جائے، تو ہم ایک خط کی بنیاد پر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں پورے اطمینان سے کہ جی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خط لکھا تھا اور وہ خط بادشاہ تک ہی پہنچ گیا تھا اور پھر بادشاہ نے انکار ہی کیا تھا؟ یہ سارا معاملہ جتنا ہے اس کا تعلق تاریخ سے ہے. ہمیں تو کچھ نہیں کرنا، یعنی اگر تو وہ خط ہمارے لیے ہوتا تو پھر تو یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ شریعت کے قانون میں تو قطعیت ہونی چاہیے تاکہ ہم اقدام کر سکیں. تو جنہوں نے کرنا تھا اقدام وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کے لیے وہ خط اگر حقیقت تھا تو حقیقت تھی، اگر حقیقت نہیں تھا تو آپ تحقیق کرتے رہے اس کی. ہم نے تو صرف یہ بتانا تھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملہ تاریخ کی روشنی میں کیسے پیش آیا. اس لیے کہ اب قرآن کا موضوع تو رہی نہیں. قرآن مجید نے تو اصول بیان کر دیے، دونوں گروہوں کی سزا بیان کر دی، اہل کتاب کی سزا الگ بیان کر دی، مشرکین عرب کی الگ سزا بیان کر دی. یہ بتا دیا کہ سزا دینے کا اختیار صحابہ کو دیا گیا ہے. تو یہ سارے مقدمات ہو گئے. اس کے بعد تاریخی معلومات ہی ہوں گی، وہ ہم نے بیان کر دی. اگر کوئی آدمی ان تاریخی معلومات کو چیلنج کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اس کے بعد یہ بھی چیلنج کر دے کہ صحابہ نے کیا ہی کچھ نہیں تھا، تو بات ختم ہو گئی. تو یہ ساری تاریخ ہے، تو تاریخ کو تاریخ کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے. اس سے متعلق کوئی چیز اگر ہم تک پہنچتی اور ہم سے کوئی تقاضا کیا جاتا اور ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پھر کسی خط کی بنیاد پر یہ کارروائی میں یا آپ نہیں کر سکتے. آپ سے بڑا اہم نقطہ ہے، بالکل یہ آپ نے بات کو الٹ دیا کہ ذمہ داری صحابہ کی تھی. یہ سوال تو ان کے سامنے آنا چاہیے تھا، انہوں نے کیا اس بات کو مانا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ تو اسٹیبلش ہسٹری ہے کہ پھر اقدام ہوا. اچھا، صحابہ کے اقدام کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے ہم سب کہ جن علاقوں تک آپ نے خط لکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پہنچے اور پھر اقدامات ہوئے، خود صحابہ کا آپ نے بیان پڑھ کے سنایا تھا کہ وہ اسی قانون کو ریفر کر رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کے زمانے میں یہ تو آرمینیا کی سرحد تک صحابہ پہنچ گئے تھے، شمالی ترکی ہے، تو وہاں پر تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی. تو وہاں پر جو صحابہ کے ہاں یہ اقدامات ہو رہے ہیں باقی ریاستوں میں، ان کی کیا وجہ تھی؟ اور ایک اور پہلو بھی بیان کر دیجیے گا کہ ان علاقوں سے باہر بھی تو بار کے حقیقت یہ ہے کہ صحابہ بعد میں آگے بڑھے، ان کی اولادیں آگے بڑھیں، تو اس علاقے سے باہر بھی پھر طاقت ہوئی ہے نا. یعنی جو خطوط لکھے گئے ہیں ان میں کوئی جغرافیہ بتایا گیا تھا، وہ کیسر روم کو لکھا گیا، وہ کسرا ایران کو لکھا گیا. تو ان کی سلطنت جہاں جہاں تک پھیلی ہوئی تھی صحابہ اقدام کرنے کا حق رکھتے تھے. اگر اس سے باہر کوئی تاریخی معلومات ہیں، یعنی اس دائرے سے باہر انہوں نے کوئی اقدام کیا، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اگر کہیں کوئی کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پھر دوسرے وجوہ ہوں گے، ان کی الگ سے تحقیق کرنی چاہیے. باقی کیسر کی پوری سلطنت میں وہ جہاں چاہتے اقدام کر سکتے تھے. ٹھیک. اچھا، ہم صاحب صحابہ کو بطور جماعت ذمہ داری دی گئی، تو یہ کب تک انہوں نے پوری کرنی تھی؟ کہ آخری صحابہ تک یہ معاملہ ہونا تھا، آخری صحابی تک یہ معاملہ ہونا تھا، یا خلفائے راشدین تک یہ رک جانا تھا؟ کب تک یہ معاملہ ہوتا چلے جانا تھا؟ اس وقت تک جب تک نظم اجتماعی ان کے پاس تھا. اس لیے کہ دین کا اصول یہی ہے کہ جو احکام فرد سے متعلق ہیں ان کو فرد کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، اور جو جماعت سے متعلق ہے ان کو جماعت کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے. تو صحابہ کو یہ ذمہ داری ان کی جماعتی حیثیت میں دی گئی تھی. چنانچہ جب تک مملکت کا نظم ان کے پاس تھا، امت کا نظم اس کے پاس تھا، اس وقت تک وہ اس کے مکلف تھے. جب یہ نظم ان کے ہاتھ سے چلا گیا اس کے بعد ان میں سے افراد کی کوئی ذمہ داری نہیں. ٹھیک. ہم سب اس قانون کے تحت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر عذاب آیا. اقدام کی غایت کیا ہو سکتی ہے دین میں؟ بڑی تفصیل سے جہاد کے حوالے سے ہم نے بات بھی کی تھی، اور اس قانون کے تحت کیا وہ نقطہ نظر ہے جو آپ نے بیان کیا؟ ایک روایت بیان کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس روایت کے مطابق تو غیر مسلموں کے ساتھ قیامت تک جنگ کی بات کی جا رہی ہے اگر
جو کچھ آپ نے اپنے تصور جہاد کے تحت یہ بتایا تھا کہ اب کفر شرک و ارتداد کی بنیاد پر ہم اقدام نہیں کر سکتے، یہ رسولوں کے ساتھ خاص تھا، تو روایت تو اس سے مختلف بات بیان کر رہی۔ روایت کے الفاظ کیا میں پڑھ دیتا ہوں، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمانوں نے قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر درخت کے پیچھے چھپیں اور درخت کہے گئے مسلمان یا اے عبداللہ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اسے قتل کر دو سوائے غرقت کے درخت کے۔ صحیح مسلم 2842 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ تو بتا رہے ہیں قیامت تک جنگ ہوتی رہے گی ان کے ساتھ۔ تو قیامت تک جنگ ہونے میں کیا معنی ہے؟ میں نے یہ بتایا کہ جنگ کی آیت تو قرآن مجید نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 بیان کی ہے۔ جنگ اس مقصد کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ جنگ دوسروں کی طرف سے چھیڑ دی جائے، جارحیت کو ختم کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، امن کو قائم کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کوئی قومی دشمنی کی نوعیت بھی بن سکتی ہے، جس طرح کہ اسرائیل کے ساتھ عربوں کی بنی رہی ہے۔ یہ جنگ رمضان ہوئی، اس کے علاوہ بھی بہت سی جنگیں ہوئیں، تو یہ قانون اتمام حجت کے تحت ہوئی۔ تو جنگ تو ہوتی رہے گی، اس لیے کہ دنیا میں جنگ تو نہیں ختم ہو سکتی۔ جب قومیں ایک دوسرے کے خلاف عدوان کا ارتکاب کرتی ہیں تو جنگ ہو جاتی ہے۔ اور جنگ کن کن پہلوؤں سے کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا غایت مقرر کی ہے، وہ غایت قرآن میں کہاں زیر بحث آئی ہے، وہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ اس روایت میں یہ کہاں بیان ہوا ہے کہ جنگ مذہبی بنیاد پر ہوگی؟ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے ایک اور نقطہ بیان فرمائیے گا۔ مرتد کی سزا کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ اسی عذاب کے تحت جب یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے مشرکین کے بارے میں کہ وہ نہیں مانتے تو اس کا اطلاق ہوگا، اور ماننے کے بعد انکار کر دیتے ہیں تب بھی یہی بات سامنے آنی چاہیے کہ ان کو اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے، موت کی سزا دی جائے۔ ایک پورا کا پورا استدلال بہت بڑے بڑے علماء پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتمام حجت کے قانون سے اس کو الگ کر لیں، باقی بھی اس کی مضمرات ہٹا لیں، لیکن ہم ملک کے اندر جب کوئی فوجی بغاوت کرتا ہے تو وہ اس کو بھی تو ہم سزا دیتے ہیں نا، اور وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ اس نے ہمارے اس وقار کو مجروح کیا ہے۔ تو جب کوئی مسلمان مرتد ہو جاتا ہے تو یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ جس طرح ریاست کا فوجی جو ہے وہ چھوڑ کے دوسری فوج میں چلا جائے تو ہم کورٹ مارشل بھی کرتے ہیں، اپنے قانون کے تحت بھی کرتے ہیں، تو مسلمان کو کیوں سزا نہیں دی جائے گی اس عقلی دنیاوی اصول کے تحت؟ فوجی بغاوت کرے گا تو تب سزا دیں گے نا، یعنی اس نے فوج میں شمولیت کا فیصلہ کیا، عقل و ہوش کے ساتھ کیا، فوج کے قانون کو مانا، یہ طے کیا کہ اگر میں کوئی غلطی کروں گا تو عام قانون کے تحت معاملہ نہیں ہوگا، یہ مانا کہ اب میرا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں ماننے کے بعد وہ بقائمی ہوش و حواس شامل ہوا، تب آپ یہ کرتے ہیں نا۔ تو اسلام میں بھی یہی صورتحال ہے، یعنی ایک آدمی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس نے آج اسلام قبول کیا ہے، وہ چاہے گا جس طرح کہ اللہ نے اس کو حق دیا ہے کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، وہ چاہے تو ایمان پر رہے، چاہے تو کفر اختیار کر لے۔ تو یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ یعنی فوج میں تو آپ کا بنایا ہوا نظم ہے، آپ کے بنائے ہوئے قواعد ہیں، ایک آدمی اس میں شامل ہوا ہے اور اس میں بھی سزا کیا سب کو موت کی دے دی جاتی ہے؟ یعنی بغاوت ہوئی ہے، پہلے آپ بتائیں گے نا، تو بغاوت کس کو کہتے ہیں؟ فوج کو چھوڑ جانے کو بغاوت کہتے ہیں۔ میں 10 مثالیں دیتا ہوں جس میں لوگ فوج کو چھوڑ کے چلے گئے، تو اس میں کیا کریں گے آپ؟ زیادہ سے زیادہ قید پہ ڈال دیں گے، زیادہ سے زیادہ جرمانہ کر دیں گے۔ تو یہ کسی کو مارنا ہے، موت کے بارے میں وہ پورا قانون ہم نے بیان کر دیا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور مذہبی معاملات کو اداروں کے معاملات پر قیاس کیا جائے گا، یعنی فوج کے معاملات الگ ہیں، عام شہریوں کے معاملات الگ ہیں، کسی ادارے میں ملازمت کے معاملات الگ ہیں، سول سروس کے معاملات الگ ہیں، جو قاعدے ہوں گے اس کے مطابق معاملہ ہوگا۔ یہ کس طرح کے استدلالات ہیں پیش کیے جاتے ہیں؟ ہم سب قانون اتمام حجت کے اوپر جو کچھ اشکالات، جو کچھ اعتراضات، ضمنی پہلو، توضیحی پہلو، اطلاقی پہلو، وہ نقطہ نظر جو کسی قانون کے تناقض کو ثابت کرنے کے لیے پیش کی جاتے ہیں، جو کچھ علم تھا اپنی بساط کی حد تک میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا، اور جزاکم اللہ خیر، ہمیشہ کی طرح آپ نے بڑی ہی صبر، تحمل، بردباری اور خندہ روئی کے ساتھ طالب علم انداز میں آپ نے چیزوں کو سمجھایا۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ آپ پر معترض ہیں، آج اتنی طویل گفتگو 21-22 گھنٹے کی خاتمے کی طرف پہنچ رہی ہے، کیا ایک نصیحت کریں گے؟ جو کچھ آپ نے بیان کیا، جو لوگ آپ کے اس قانون پر سوال اٹھاتے ہیں، کیسے دیکھیں معاملے کو؟ ان کا پورا حق ہے کہ وہ سوال اٹھائیں، ان کا پورا حق ہے کہ وہ تنقید کریں، ان کا پورا حق ہے کہ اس کی تنقید کریں۔ میں صرف یہ درخواست کروں گا کہ محض کوئی چیز نئی آپ کے سامنے آ گئی ہے تو اس کو رد کرنے کے لیے وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو بالعموم اس طرح کے ناقدین کرتے ہیں۔ یہ قانون اتمام حجت آپ نے سن لیا، یہ اب ایک احرام ہے، اسے سنگریزوں سے نہیں ڈھایا جا سکتا۔ کوئی پتھر اب تلاش کیجئے کہ جو فی الواقع اس کو بنیاد سے اکھاڑ سکے۔ ہم صاحب قانون اتمام حجت کے اوپر آج ہمارے اس اعتراض کی گفتگو ختم ہوتی ہے۔ 23 اعتراضات میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے اعتراض کے ساتھ۔
بہت ہی مفصل اور اب تک کا سب سے طویل ترین اور اہم ترین موضوع تھا جو پائے تکمیل کو پہنچا۔ جزاکم اللہ خیر، آپ سے اتفاق و اختلاف سے قطع نظر جس طریقے سے آپ نے بات رکھ دی ہے، اب لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو کھلے دل دماغ سے سنیں اور صحیح علمی تنقید سامنے لائیں۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔